السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں، اور رائٹر سے ہم نے اس ناول کو ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہوئی ہے، اور یہ پارٹ میں اپلوڈ کروں گی، اس کے بعد کمپلیٹ ایک ایپیسوڈ میں بھی اپلوڈ کروں گی میں انشاءاللہ۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 48۔ نیو یارک میں سردیوں کا آغاز معمول کے مطابق ہوا۔ نواب زہران رئیسانی براؤن ہائی نیک کے ساتھ بلیک جینز اور بلیک لانگ کوٹ پہنے، گردن کے گرد مفلر لپیٹے، ایک ہاتھ میں لگیج اور دوسرے سے بیک پیک کا اسٹرپ سیدھا کر کے اس نے کیٹو کی ٹوکری اٹھائی اور اپارٹمنٹ سے باہر آیا۔ چونکہ انفال اور براق بھی نیو یارک میں نہیں تھے تو چابی کو 2 دفعہ گھما کر اس نے دروازہ ڈبل لاک کیا۔ لفٹ سے نیچے آ کر اس نے ٹیکسی روکی اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ موسیٰ کے علاوہ اس کے سفر کے متعلق کسی کو آگاہی نہیں تھی۔ اسمارٹ واچ پر ٹائم دیکھ کر اس نے پاکستان کی ٹائمنگ کا تعین کیا اور دادی کو میسج سینڈ کیا۔ ہائے دادی، میں 3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ وہاں نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا، اس لیے آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا، پر آپ بے فکر رہیں، میں اپنا خیال رکھ لوں گا۔ اوکے دادی، لو یو، اپنا خیال رکھنا، سی یو سون۔ اس نے دادی کے نمبر پر وائس میسج بھیجا اور موبائل رکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ نیو یارک شہر اپنی خوبصورتی لیے شان سے چمک رہا تھا۔ سارے نظارے آج بھی ویسے تھے جیسے 10 سال قبل تھے، بس اس کے دیکھنے کا نظریہ بدل چکا تھا۔ زندگی میں ہر طوفان آپ کی زندگی بگاڑنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کا راستہ صاف کرنے آتے ہیں۔ نیو یارک کے مقابلے کوئٹہ کا موسم قدرے متوسط تھا۔ دن میں دھوپ کی بھینی گرمائش اور رات میں ٹھنڈی لہر۔ اس روز موسیٰ آرمی اکیڈمی سے گھر لوٹ رہا تھا۔ فٹ پاتھ پر پیدل چلتے، موبائل دیکھتے اسے کوئی اپنا تعاقب کرتے ہوئے محسوس ہوا۔ موسیٰ نے موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالا اور محتاط انداز میں چلنے لگا۔ قدم تیز کرتا تو تعاقبی بھی تیز چلتا، اور موسیٰ دھیرے چلتا تو بھی دھیما چلتا۔ اب موسیٰ تعجب کا شکار ہونے لگا۔ بلو پینٹ اور بلو شرٹ پر ہلکی جیکٹ پہنے، سر پر کیپ اور آنکھوں پر گلاسز لگائے، خاکی مفلر سے چہرہ ڈھکے اسے وہ ہم برابر جوان مشکوک لگا، خود کے برابر۔ موسیٰ نے دفاعی پینترا استعمال کرتے ہاتھ ہوا میں پیچھے بلند کیا اور اسے پکڑنا چاہا، مگر مقابل شخص نے اس کا بازو جکڑا اور گھما کر اسے کمر سے پن کیا۔ ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑے، دوسرا اس کے گلے کے گرد حائل کیا۔ کیپٹن صاحب، دفاعی پینترا بہت کمزور تھا، لگتا ہے ٹریننگ برابر نہیں لے رہے ہو، اس نے موسیٰ کے کان کے پاس سرگوشی نما انداز میں کہا۔ موسیٰ کی مذمت دم توڑ گئی۔ وہ آواز زہران کی تھی۔ موسیٰ مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے گلے سے ہٹا کر پیچھے گھما۔ آفتاب، گڈ ٹو سی یو، ویلکم بیک۔ موسیٰ نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ زہران کو اس کے حصار سے لگ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تیرا سامان؟ موسیٰ اسے خالی ہاتھ دیکھ کر حیران ہوا۔ گھر پر ہے، موم اور ڈیڈ سے مل کر آ رہا ہوں۔ زہران نے مسٹر اور مسز زکا رفیق کا حوالہ دیا۔ تو اب کہاں کا پلان ہے؟ موسیٰ کو اس کی تیاری سے شک گزرا۔ فارم ہاؤس، 2 لفظی جواب دیا گیا۔ لبوں پر مسکان تھی مگر آنکھوں میں سختی در آئی۔ موسیٰ کے تاثرات سیریس ہوئے اور سر کو خم دے کر دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عطیفہ کمرے میں اکیلی بیٹھی خیالوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بیزاری سے اٹھ کر کھولا تو سامنے اس ملازم کو کھڑا پایا۔ تیار ہو جاؤ، تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، ملازم نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ عطیفہ کی آنکھیں چمک گئی، یکدم ایک نئی انرجی جیسے آ گئی ہو۔ 1 مہینے سے اس 4 دیواری میں بند اکتا گئی تھی، پر مجھے تو تمہارے باس کی کوئی کال نہیں آئی، اس نے محظوظ انداز میں پوچھا۔ ملازم نے کنکھیوں سے اوپر فلور پر ریلنگ کے ساتھ کھڑے زہران اور موسیٰ کو دیکھا۔ زہران کے لبوں پر مسرور مسکراہٹ رینگ گئی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کو تیار ہونے کو کہلوایا ہے، کہو تو بات کروا دوں، ملازم نے معاملہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، بھروسہ ہے تم پر، عطیفہ نے سرسری انداز میں جواب دیا اور واپس کمرے میں بند ہو گئی۔ اسے گھر جانے کی بہت خوشی تھی۔ اچانک انہیں بھیجنے کی ترکیب کیسے سوجھی؟ موسیٰ کو سمجھنے میں مدد درکار تھی، کیونکہ بڑی مچھلی پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلی اس کے آگے ڈالنا پڑتی ہے۔ زہران ریلنگ پر ہاتھ جمائے قدرے جھک کر کھڑا سامنے دیکھتے گویا ہوا۔ مسٹر یوشے رئیسانی؟ موسیٰ نے اندازہ لگایا، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے پہلے سپاہی اور پھر وزیر گرانے پڑتے ہیں۔ سپاہی یعنی چاچی، اور عطیفہ گر چکی ہے۔ اب وہ پلٹ کر موسیٰ کے روبرو ہوا۔ موسیٰ اسے محظوظ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اب وزیر کی باری ہے۔
اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ ایک معنی خیز مسکان اچھالی اور کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ موسیٰ نے دلچسپی سے غائبانہ طور پر اسے "ہیئر وی کم نواب کی ہان رئیسانی" موسیٰ نے دلچسپی سے غائبانہ طور سے اسے مخاطب کیا۔ ملازم نے عطیفہ کو آنکھوں پر پٹی باندھنے کے لیے دی۔ وہ لیتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ اسی وقت دوران جو کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اس نے ملازم کے موبائل پر کال کی۔ ملازم نے اس کی بات سن کر موبائل عطیفہ کے سامنے کیا۔ اسکرین پر نمبر کی جگہ باس لکھا ملا۔ "پٹی باندھ لو، وہ میرا وفادار ہے، کچھ نہیں کرے گا"۔ زہران نے ڈٹی آواز بنائی۔ "سچ مجھے جانے دے رہے ہو؟" عطیفہ کو مانو یقین نہیں آ رہا تھا۔ "ہاں، لیکن نظر پھر بھی آپ پر رہے گی، اس لیے کوئی ہوشیاری نہیں چلے گی، ورنہ اگلی دفعہ بہت برا پیش آؤں گا"۔ اس نے دھمکایا اور ساتھ کال کاٹ دی۔ عطیفہ نے موبائل ملازم کو دیا اور گاڑی میں سوار ہو کر آنکھوں پر پٹی باندھی۔ ملازم نے سر اٹھا کر کھڑکی کی جانب دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نواب شاہ میر رئیسانی اور دیبا بیگم رئیسانی ہاؤس کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ نواب صاحب اپنے کسی واقف سیاستدان سے عطیفہ کی کڈنیپنگ کے بابت محو گفتگو تھے اور دیبا بیگم گمسم بیٹھی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ پہلے جان سے پیاری بہو، پھر جگر کا ٹکڑا بیٹا، اب کیا پوتی سے بھی محروم کیا جا رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ایک دم ان کے تاثرات بدل گئے۔ وہ بے دم اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ دمیدہ ملازمہ کے ساتھ ڈنر کی تیاری میں مصروف نظر آئی۔ 3 سالہ سوہا وہی چیئر پر بیٹھی باربی ڈال سے کھیل رہی تھی۔ "اماں بیگم، کچھ چاہیے کیا؟" دمیدہ نے انہیں آتے دیکھ کر سوال کیا۔ "ہاں، وہ مہابیر کے لیے دودھ گرم کرنا تھا"۔ اماں بیگم انجان احساس کے تحت فریج کی سمت بڑھی۔ دمیدہ نے اچنبھے سے دیکھا۔ اماں بیگم، مہابیر بھائی تو آگے بول نہ سکی۔ اماں بیگم کا ہاتھ فریج کے ہینڈل پر جم گیا۔ دل اداس ہو گیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ "ہاں، بھول جاتی ہوں"، مترنم لہجے میں بولتے واپس مڑ گئی۔ 1 سال قبل دیبا بیگم کو الزائمر کی بیماری لگ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ حیات سے قاصر ہونے لگی تھی۔ کبھی مہابیر ان کی یادوں میں 1-2 سال کا بچہ بن جاتا، کبھی جوان اور کبھی اوچھل ہو جاتا۔ ان کی اس حالت سے شاہ میر رئیسانی پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ رئیسانی ہاؤس میں انہی روزمرہ کی کشمکش کا سلسلہ جاری تھا جب ڈور بیل بجا۔ آغا صاحب تب تک گفتگو کو تمام کر چکے تھے۔ وہ کندھوں کا شال دروست کرتے اٹھے اور دھیمے دھیمے قدموں سے گیٹ کھولنے آ گئے۔ عطیفہ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ چونک گئے۔ ان کی آواز پر دیبا بیگم اور دمیدہ بھی باہر آ گئی۔ عطیفہ آنکھوں پر پٹی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ "دادا صاحب" کی آواز پر اس نے چونک کر پٹی ہٹائی اور ہکا بکا رہ گئی۔ "دادا صاحب"، آبدیدہ ہوتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ شاہ میر صاحب نے اسے اپنے تحفظ میں لیا اور ایک نظر گلی میں ڈال کر اسے گیٹ سے اندر داخل کیا۔ "تم ٹھیک ہو نا؟ کہاں تھی اتنے دن؟ کون تھے وہ لوگ جو تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے؟" وہ اسے خود سے لگائے لاؤنج میں لے آئے۔ عطیفہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ خوف اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے باعث اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ دمیدہ فوراً اس کے لیے پانی لانے بھاگی۔ "شاہ میر"، اس کے آتے ہی سوالات شروع کر دیے آپ نے۔ سانس تو لینے دے بچی کو، دیکھ نہیں رہے کتنی ڈری ہوئی ہے"۔ اماں بیگم نے خفگی کا اظہار کیا اور عطیفہ کو خود سے لگا کر سہلانے لگی۔ "میں یوشے کو خبر کرتا ہوں"۔ شاہ میر صاحب بیگم کی بات مان کر کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ یوشے خضدار کی گرم ہواؤں سے معطر برآمدے میں چہل قدمی کرتے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوشے آغا صاحب کی کال ہے"۔ منزہ اس کا موبائل لیے بھاگ کر باہر آئی۔ یوشے اس کا مہکتا چہرہ اور آنکھوں میں آنسوں کے موتی دیکھ کر فوراً فون کو لپکا۔ آغا صاحب کی بات سن کر اس کے چہرے پر بھی رونق لوٹ آئی تھی۔ "میں بھی آتا ہوں"، اس نے آغا صاحب کو جواب دیا اور پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ "میں بھی ساتھ چلوں گی"۔ منزہ اس کے ساتھ ہو لی۔ مہینے بعد بیٹی سے ملنے کی شدت دونوں کے دلوں میں جاگی تھی۔ ہر بار صرف بڑوں پر ہی چھوٹوں کو حوصلہ دینا فرض نہیں ہے، کبھی کبھی بڑوں کو بھی چھوٹوں کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں یوشے اور منزہ کوئٹہ کے لیے نکلے تو دوسری طرف سے زہران اور موسیٰ نے کمشنر اور NAB ممبران کے ہمراہ خضدار کا رخ کیا۔ سفید قمیص شلوار پر بلیک جیکٹ پہنے مسلسل اپنی براؤن آنکھوں سے خضدار کے مسافات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس شہر میں وہ پہلی مرتبہ آیا تھا، مگر اس مٹی سے رشتہ بہت پرانا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں اس کے والدین دنیا میں آئے، پلے بڑھے، پھر ایک دوسرے سے ملے۔ اکثر و بیشتر مٹی کے بنے مکانات، پھر کچھ پختہ اینٹوں کی بنی چھوٹی عمارتیں اور وسیع و عریض زراعتی زمینیں۔ شاید پہلے خضدار اتنا بدحال نہ تھا، مگر یوشے کی حکومت نے اس شہر کو پہلے سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس کے ماما اور پاپا اپنے شہر کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، مگر کر نہیں پائے تھے۔ لیکن اب بازی پلٹ چکی تھی۔ خضدار کا مسیحا، مہابیر اور زمروش کا چراغ اس جگہ کو پھر سے روشن کرنے اس خاک پر قدم رکھ چکا تھا۔
حویلی کے دوسرے حصے میں مقیم کیہان رئیسانی سب سے چھوٹے بیٹے کو گود میں لیے لان میں چلتا اسے قدرت کے الگ الگ رنگ دکھا رہا تھا۔ ننھا سا بچہ آنکھیں کھولتا اور بند کرتا اس نئے احساس سے روشناس ہونے لگا۔ اس کا پہلا بیٹا اور دوسری بیٹی اس کے گرد گھومتے آپس میں کھیل رہے تھے جب گارڈ نے پیچھے سے آ کر کچھ حکومتی آفیسران کی آمد کی خبر دی۔ کیہان حیران ہو گیا۔ میری تو کسی سے میٹنگ نہیں تھی۔ یوشے نے بھی کسی کو اٹینڈ کرنے کو نہیں کہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے سوچا۔ گارڈ خاموش رہا۔ بیٹھک میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، اس نے ہدایت دی تو گارڈ سر کو خم دے کر واپس مڑا۔ کیہان نے بیگم کو صدا دی اور بیٹا تھمایا اور باقی دونوں بچوں کو بھی اندر لے جانے کی ہدایت دی۔ پھر اس نے اپنا حلیہ درست کر کے پروفیشنل انداز میں قدم بیٹھک کی سمت بڑھائے۔ بیٹھک میں داخل ہو کر اس نے سیاسی رہنما کے انداز میں سب کو خیر مقدم کیا۔ مسٹر کیہان رئیسانی، ہم نیب ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں۔ ہمارے پاس آپ کے غیر قانونی طور پر ضبط کیے گئے پراپرٹیز کی جانچ پڑتال کرنے کے آرڈرز ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ نیب کمشنر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کمشنر کی بات سن کر اور اس 5 نفری ٹیم کو دیکھ کر کیہان نے لاشعوری طور پر گلا تر کیا۔ لیکن مجھے تو ایسا کوئی نوٹس نہیں ملا۔ کیہان نے خود اعتمادی سے کام لینے کی کوشش کی۔ یہ ڈپارٹمنٹ کی ریڈ ہے، اس کی نوٹس نہیں دی جاتی، پلیز تعاون کیجیے۔ کمشنر نے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ اب کی بار 2 آفیسران نے اس کی دائیں اور بائیں جانب پوزیشن لے لی تاکہ اس کی راہ فرار مسدود کر سکے۔ کیہان نے رخ دائیں سے بائیں کر کے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کمشنر صاحب نے قدم اٹھائے تو وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ حویلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ چند لوکل جرنلسٹ معاملے کو کور کرنے کیمرے اٹھائے نظر آئے۔ سابق وزیر اعلیٰ یوشے رئیسانی اور موجودہ پارٹی چیئرمین کیہان رئیسانی کی حویلی پر پولیس کا چھاپا یہ پڑا جس میں کیہان رئیسانی کو گرفتار کیا گیا۔ یہ خبر فوراً بریکنگ نیوز بن کر براہ راست نشر ہونے لگی۔ آفیسران کے گھیرے میں چلتا کیہان میڈیا رپورٹرز سے چہرہ چھپاتے پولیس جیپ میں چڑھ گیا۔ اسی کے ساتھ آفیسران بھی اپنے اپنے گاڑیوں میں سوار ہو گئے اور آگے پیچھے ہوتی ساری گاڑیاں زن کر کے روڈ پر دوڑ پڑی، ماں سوائے ایک گاڑی کے جس میں زہران اور موسیٰ سوار تھے۔ پولیس اور دیگر گاڑیوں کے چلے جانے کے بعد میڈیا رپورٹرز اور شہریوں کا جھمگھٹا بھی جائے وقوع سے اجھل ہونے لگا۔ زہران انگوٹھے سے تھوڑی کی شو کھجاتے حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اترا۔ موسیٰ نے ساتھ آنا چاہا پر اس نے وہیں بیٹھ کر آس پاس نظر رکھنے کا اشارہ کیا اور حویلی کی سمت قدم بڑھائے۔ ہر قدم پر دل بھاری ہونے لگا۔ حویلی پر تعینات گارڈز اسے نیب آفیسران کے ساتھ دیکھ چکے تھے، اس لیے اسے حویلی میں داخل ہونے سے نہیں روکا۔ گیٹ کے اندر پہلا قدم رکھتے وہ چھٹک سا گیا۔ اندرونی بڑے دیوار نے اس محل کے 2 حصے کر رکھے تھے۔ باغیچے ویران پڑے تھے۔ سنگ مرمر کی لمبی چوڑی عمارت پر دھول مٹی کی پرت جم چکی تھی۔ سینٹرل فوارہ جس کے گرد مہابیر تلوار زنی کرتا تھا وہ منظر سے غائب تھا، شاید دیوار بناتے ہوئے اسے توڑا گیا تھا۔ زہران کو پشتینی حویلی میں فیملی فوٹوز اور زمروش کی ڈائری جیسا کچھ نہ ملا۔ بدمزہ ہو کر آگے آتے وہ برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچا۔ سر اٹھا کر چھت سے آویزہ کرسٹل گلاس سے بنے فانوس اور قندیلوں کو دیکھا۔ نظروں کی سمت اوپر سے نیچے آتے لاؤنج کے کھلے دروازے پر رک گئی۔ کیہان کا 5 سالہ بیٹا دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کزن کی نظریں خالی ذہن سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ زہران نے مسکرا کر پہل کی لیکن مقابل سمت اجنبیت کا احساس جاری رہا۔ اس نے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا کہ ایئرپورٹ میں موسیٰ کی آواز گونجی۔ آفتاب، وی ہیو ٹو گو۔ اب تک یوشے کو چھاپے کی خبر مل گئی ہوگی، اس نے مانو یاد دلایا تھا۔ زہران نے لمبا سانس خارج کیا، سر پر ہاتھ پھیر کر خود کو خیالوں سے باہر کیا اور قدم پیچھے لے کر پلٹ گیا۔ آتے ہوئے قدم جتنے بوجھلتے جاتے اتنے ہی تیز۔ ویسے بھی باہری منظر دیکھ کر اس کا اندرونی حویلی دیکھنے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہیں کوئٹہ میں یوشے اور منزہ رئیسانی ہاؤس میں عطیفہ سے مل کر بہت خوش تھے۔ آغا صاحب کی طرح یوشے نے بھی چھوٹتے ہی سوالات کی ڈھیر لگا دی۔ اس کے پولیس کا کمشنر بھی موجود تھا اس کے ساتھ میں۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے انہیں نہیں دیکھا، ان کے ہر سوال کے جواب میں عطیفہ یہی کہہ پاتی۔ پھر بھی یاد کرنے کی کوشش کرو، کہیں کوئی نشہ آور چیز دے کر زبردستی کی گئی ہو۔ پولیس کمشنر اس کے جوابات سے مطمئن نہ تھا۔ عطیفہ نے باپ اور دادا کے سامنے ایسے سوال پوچھا جانے پر سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ کمشنر، اپنے سوالات اخلاق کے دائرے میں رکھو، میری پوتی سوچ سمجھ کر بات کرو۔ شامیر صاحب بھڑک گئے۔ نواب صاحب، نہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہ منسٹر صاحب کے پاس تعاون کی کوئی کال آئی ہے۔
तो फिर किडनैपिंग की वजह क्या थी? कमिश्नर साहब का शक बचा था। यूशे सोच में पड़कर अपनी सीट पर आगे हो गया। शामिर साहब खामोश हो गए और जैसे ही बता रही है, उन्हें बहुत आराम से रखा गया था। खुला एसी वाला क्वीन साइज बेड वाला कमरा, आसाइश की हर चीज़ मौजूद थी। शहजादी जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। ऐसा भला कौन सा किडनैपर करता है? मैंने बलूचिस्तान के हर क्रिमिनल गैंग जैसे छठे बदमाश अंडरवर्ल्ड गैंग के लोगों का अगला पिछला सब छान मारा, कोई इस केस में मुलविस नहीं है। फिर इनका किडनैपर आखिर है कौन? कमिश्नर ने अब सवालों का रुख यूशी और आगा साहब की सिमत किया। वो दोनों लाजवाब थे। अबान पीछे खड़ा बारी बारी सबको देख रहा था। घर की औरतों में भी तशवीश का समा था। फ़क़्त मनज़्ज़ा के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। महज वही जानती थी किडनैपिंग की वजह क्या थी। जो भी है, हमारी बच्ची सही सलामत वापस घर आ गई, यही बहुत है हमारे लिए। शामिर साहब ने इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने का इशारा किया। इस दौरान यूशे को उसका मैनेजर जो खसदार में था बार बार कॉल्स कर रहा था। यूशे किडनैपर की सही करने के चक्कर में बार बार उसकी कॉल काट देता, लेकिन वो फिर भी कॉल करता रहा। बिलाखिर वो मजलिस की माबैन से उठकर गोशे में चला गया। क्या बात है, एक दफ़ा कॉल काट दी तो समझ नहीं आई? यहाँ किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्यों बार बार कॉल्स किए जा रहे हो? यूशे दांत पर दांत जमाए गुर्राया। सर, यहाँ उससे बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हवेली पर छापा पड़ा है। चेयरमैन साहब को नेब ऑफिसरान उठा कर ले गए हैं। डिपार्टमेंट को आप दोनों की सारी करप्ट दौलत जब्त करने के ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं। मैनेजर ने एक सांस में सारी रुदात सुनाई। व्हाट? यूशे के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसकी चीख पर घर में मौजूद सभी अफराद ने बेवक्त मुड़कर उसे देखा। यूशे, क्या हुआ? अगस्त साहब उठकर उसके पास आए। पुलिस कमिश्नर भी मोहतात अंदाज में सीट से खड़े हो गए। हवेली पर रेड पड़ी है। किहान को नेब वाले ले गए हैं। मुझे फ़ौरन वहाँ जाना होगा। यूशे ने अजलत में बताया और बाहर को लपका। मैं भी आता हूँ साथ। आगा साहब ने पेशकश की। नहीं, आप घर का मामला संभालिए, मैं नेब का मामला देखता हूँ। कमिश्नर, तुम चलो। उसने पलटकर उन्हें रोका और अपने करप्शन के साथी को दावत दी। वो उसकी सदा पर यूशे के पीछे हो लिया और अगा साहब वहीं खड़े उन दोनों को गेट से निकलते देखने लगे। ये कोई कौन सी नई आजमाइश थी, वो समझ ना सके। रेट कैसे पड़ सकती है? तुम कहाँ सो रहे थे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी में सवार होते यूशे पुलिस कमिश्नर पर गुर्राया। सर, नेब की रेड का हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता। उनके अपने ऑफिसरान और अलग सिक्योरिटी एहलकार होते हैं। यकीन कीजिए, मुझे इस मामले में कोई खबर नहीं थी। कमिश्नर ने उसके बैक सीट पर बैठकर सफाई दी। कुछ भी करो कमिश्नर, किहान को वहाँ से निकालो। एक तो पहले ही इतना डाउनफॉल चल रहा है, अब अगर करप्शन के केस में फंस गया तो सड़क पर आ जाऊंगा। उसने तशवीशनाक अंदाज में जवाब दिया। मैं कोशिश करता हूँ सर, आप टेंशन ना लें। पुलिस कमिश्नर ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। ड्राइवर गाड़ी को मेन रोड पर ला चुका था। सफ़र बेचैनी भरा रहा। यूशे सीट की पुष्ट से सर टिकाकर बेहद परेशान लग रहा था। करप्शन केस और असासे जब्त होने से तो खुद को किसी तरह निकाल भी लेगा, लेकिन किहान ने अगर जमरोश और डॉक्टर मिकाइल समेत उसके दिगर खून भरे जराइम का राज फाश कर दिया तो उसका बच पाना नामुमकिनात के मुतरादिफ होगा। कुछ चीज़ें बहुत अरसा बाद भी पलट कर हिसाब लेने आती हैं, ख़ास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा और बोला हुआ झूठ या मसलूम पर जुल्म। और यूशे का हिसाब देने का वक्त आ चुका था। सूबे बलूचिस्तान का नेब डिपार्टमेंट ना बड़ा था और ना ही तरक्की याफ्ता। वहाँ के ऑफिसरान को अपने साथ मिलाना सेंट मेंबर नवाब यूशे रईसानी के लिए बाएं हाथ के खेल के मानिब था, जब तक कि वो इस नाम से वाकिफ़ ना हुआ। किसने गिरफ्तार किया है मेरे भाई को? किससे पूछ कर मेरी हवेली पर रेड की गई? हाँ, इतनी हिम्मत किस में आ गई? यूशे ने दफ्तर में दाखिल होते ही बवाल मचाना शुरू कर दिया। मिस्टर यूशे, सब्र से काम लीजिए। इस तरह चीखने चिल्लाने से आप मामला मजीद बिगाड़ देंगे। नेब ऑफिसरान ने उसे वार्निंग दी। किहान कहाँ है ऑफिसर? मुझे उससे मिलना है। अब की बार उसकी टोन हल्की थी। इन्वेस्टिगेशन रूम में पूछगछ चल रही है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नेब ऑफिसर उसे वेटिंग रूम में बैठने का इशारा करके अपने काम में लग गया। कौन है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? मुझे उससे अभी मिलना है। गुस्से की लहर फिर तेज़ हुई। मिस्टर रईसानी, प्लीज़ कोऑपरेट विद दिस। हमें ये मालूमात किसी को देने की इजाज़त नहीं है। आप हौसले से काम लीजिए। हमारे तफ्तीश में खलल डालना आपके लिए तावानदा साबित हो सकता है। उस ऑफिसर ने कदरे तरिश्तगी मगर धीमे अंदाज में समझाया और उसे वेटिंग रूम में छोड़कर निकल गया।
یوشے نے وہاں موجود صوفے کو لات مار دی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ساتھی پولیس کمشنر جو باہر عملے سے معلومات بٹورنے کی کوشش میں تھا، چند ایک خبریں سن کر اس کے پاس آیا۔ سر کیہان پچھلے 7 گھنٹے سے اندر ہے اور آفیسران بھی 1 منٹ کے لیے باہر نہیں آئے۔ بہت سخت انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اس نے یوشے کے پاس بیٹھ کر سرگوشی کی۔ بس دعا کرو کیہان نے کوئی راز نہ بتا دیا ہو۔ یوشے کی کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کو باہم ملائے تھوڑی کے نیچے ٹکا کر سرد سانس خارج کرتے کھنکارا۔ کمشنر کو دہشت کا روپ اختیار کرتے محسوس ہوا تھا۔ ہوا کی گردش نے اسے ایک اور جان جانے کا اندیشہ دیا۔ کیا وہ جان کیہان کی تھی یا کسی اور کی؟ یہ آنے والا وقت طے کرنے والا تھا۔ یوشے نے غصہ پی کر کس کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے؟ انویسٹیگیشن ہیڈ کون ہے؟ ہوش کے ناخن لیے۔ کوئی نیا آفیسر لگ رہا ہے، آفتاب زکا، کمشنر نے سوچتے ہوئے نام بتایا۔ یہ نام تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ یوشے حیران ہوا۔ کمشنر مجھے اس آفیسر کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ اس کا اگلا پچھلا سب پتہ کر کے دو۔ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، آتے ہی مجھے ٹارگٹ کیا اس نے۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے تجسس نے گھیر لیا۔ یوشے ریلیکس، تمہارے لیے اس وقت کیہان کو نکالنا زیادہ ضروری ہے۔ آفیسر کو مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کی ڈیٹیلز نکالتا ہوں۔ کمشنر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ یوشے نے اس کا مشورہ مان کر سر کو جنبش دیا۔ اسے قدرے پرسکون ہوتے دیکھ کر کمشنر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یوشے نے لمبا سانس لے کر کمرے کا چاروں سمت سے جائزہ لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غائبانہ نظر اسے ہی دیکھ رہا ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی کیونکہ CCTV روم میں آفیسر آفتاب زکا یعنی نواب زہران رئیسانی اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کمپیوٹر اسکرین کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا، وہ ایک کیمرے میں نظر آتی یوشے کو دیکھتا اور دوسرے کیمرے میں نظر آتے کیہان کو۔ کہنے کو تو وہ اس کے اپنے تھے، لیکن ان دونوں کو یوں خوف سے گھرے دیکھ کر زہران کو برسوں بعد سکون ملا تھا۔ زہران CCTV روم میں تھا، جبکہ کرنل زکا، رفیق اور موسیٰ کیہان کے ساتھ انویسٹیگیشن روم میں تھے۔ موسیٰ اور زہران حسب معمول ایئرپورٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ زہران نے اسے کیہان اور یوشے کو ملوانے کا کہا تو اس نے جھک کر ڈیڈ کے کان میں سرگوشی کی۔ کمشنر صاحب، ان کے بھائی ملنے آئے ہیں، کرنل زکا نے کمشنر سے مخاطب ہوئے۔ یوشے کی آمد کی خبر سن کر کیہان کی جان میں جان آئی، لیکن یہ ملاقات جان بچاؤ ثابت ہونے والی تھی یا جان لیوا اسے جلد احساس ہونے والا تھا۔ نیب آفیسر نے کرنل زکا کی جانب دیکھا اور سر کو خم دیا اور ان دونوں کو ملنے دینے کا وقت تعین کیا۔ ایک آفیسر آگے آیا اور کیہان کو اپنے ساتھ یوشے سے ملوانے لے جانے لگا۔ وہیں یوشے ویٹنگ روم میں 1 گھنٹے سے انتظار کر کر کے تھکنے لگا تھا۔ کیہان اسے دیکھ کر اس سے لپٹ پڑا۔ تم فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ یوشے نے اسے دونوں کندھوں سے تھامے تسلی دی۔ آفیسر کے سامنے بہت اپنائیت سے ملا، مگر اس کے جاتے یوشے کا رنگ بدل گیا۔ کندھوں پر گرفت سخت ہو گئی۔ ایک پل قبل جہاں کیہان کو اسے دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی، اب ڈر لگ رہا تھا۔ کیا پوچھا انہوں نے اندر؟ تم نے کچھ بتایا تو نہیں نا؟ اس نے کیہان کی خیریت دریافت کرنے کے بجائے اپنے رازوں کی بابت سوال کیا۔ کیہان کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا، شاید اندھے اعتماد کی دیوار جس کے پار یوشے کا اصلی چہرہ تھا، جو کیہان برسوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، بے یقینی سے بولا۔ شاباش، چاہے یہ لوگ کتنا بھی پریشر ڈالیں، خبردار تم نے کچھ بتایا تو یاد رہے کیہان، تم اندر ہو لیکن تمہاری فیملی باہر ہے، اور مجھے انہیں مارنے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یوشے نے پیار اور غضب کے ملے جلے تاثرات سے دھمکایا۔ یوشے، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ رہا، تمہارے کہنے پر باپ بھائی سے دستبردار ہو گیا، ماں بھی جیسے بھائی کو دھوکہ دیا، ماں باپ کا دل دکھایا، اور آج تم میری فیملی کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ کیہان کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس نے غلط راہ چنی تھی، اسے احساس ہو گیا تھا۔ ہمارے ہر گناہ کی سزا ہمیں روز جزا ملتی ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ واحد گناہ ہے جس کی سزا روز آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی ملتی ہے، بے چینی، بے سکونی کے روپ میں۔ میں نے تمہیں فورس نہیں کیا تھا، تم خود ہی اتنے کم عقل اور نالائق تھے، اور احسان کیا جتا رہے ہو۔ اگر میں نہ ہوتا تو تم کسی منسٹر کے واچ مین بھی نہ بن پاتے، اور میں نے تمہیں چیئرمین بنایا۔ یوشے نے دانت پیستے ہوئے ہوں کیا۔ کچھ بھی ہو جائے کیہان، اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ گھر بار تو جائے گا ہی، بیوی بچے بھی کھو دو گے۔ اس نے دوبارہ کالر سے دبوچ کر آخری دھمکی دی اور پیچھے ہو گیا۔ کیہان بنا کچھ کہے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈال کر مڑ گیا۔ آتے وہ بڑے جوش میں تھا، مگر جاتے قدم بوجھل تھے۔ مطلبی رشتے وہ ہوتے ہیں جو صرف ذاتی مفاد یا فائدے کے لیے قائم کیے جائے۔ ان میں خلوص، محبت اور وفاداری کے بجائے خود غرضی اور مطلب پرستی ہوتی ہے۔ ایسے رشتے بظاہر تو خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن مشکل وقت پر اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔
جاری ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔